السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر واچنگ RMI 45۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے بہت قریب ہے۔ سورہ الاعراف 5-6۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین اور افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سیکھے پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ ابن ماجہ 243۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قدم جو تم نماز کے لیے چلتے ہو صدقہ ہے۔ صحیح بخاری 2989، صحیح المسلم 1009۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی بہترین اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ابن ماجہ 1847۔ ارشاد باری تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے کہو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے روتے جاتے اور فرماتے، اے اللہ، اگر تو نے ہم پر سختی اور گناہ لکھ دیا ہے تو اسے مٹا کر سعادت اور مغفرت میں بدل دے، بے شک تو جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے۔ تفسیر طبری۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کثرت سے مانگے کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے۔ صحیح ابن حبان 889۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ النساء 103۔ ارشاد باری تعالیٰ، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے بن گئے، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ القرآن سورہ انعام آیت نمبر 159۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھے ہو، اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے، بس جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے ویسا حیا کیا جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ جامع ترمذی 2458۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک،
شراب کا عادی ایسے ہے جیسے بتوں کا پجاری۔ ابن ماجہ 3375۔ ارشاد باری تعالیٰ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کا اجر بہترین ہے ان اچھے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ سورہ النحل آیت نمبر 96۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس نے ہم مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ صحیح البخاری 7076۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں۔ سورہ کاف 28۔ ارشاد باری تعالیٰ، جو شخص اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف 90۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ صحیح مسلم 6853۔